بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے میرا یہ چینل عمر حیات خان آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین، آج ہم اپنی اس پہلی ویڈیو میں بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ کل ہونے والے ہیں، اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو وفاق میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو برتری ہے وہ حاصل ہے، اور خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت کو یہ برتری حاصل ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب جو حالات سمجھ آ رہے ہیں، جو خاص طور پر جو اصل مقابلہ ہے وہ وفاقی دارالحکومت کی نشست پر ہے، جہاں پر ایک طرف وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو دوسری جانب جو سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنی جو پولیٹیکل کیریئر کا آغاز 1985 سے کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور 1993 میں وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2009 میں جب 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو نااہل کیا گیا، اور وہ جو ہے ان کو سزا دی گئی، اور جس کے بعد راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ اب نقطہ یہ ہے کہ کیا حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، مشرف دور میں حفیظ شیخ صاحب وزیر نجکاری رہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کا دور آیا 2008 کے بعد، تو حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ رہے، مشیر خزانہ پہلے رہے، پھر اس کے بعد سینیٹر منتخب ہوئے اور وزیر خزانہ بن گئے، یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبدالحفیظ شیخ جو ہے وہ الیکٹڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سے پہلے کبھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، وہ الیکٹڈ نہیں تھے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ امریکہ میں بتاتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ڈیلنگز ہوتی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور جب وہ پاکستان ان کو اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ پاکستان جو آئی ایم ایف پروگرام میں جو مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات میں اسد عمر ناکام ہوئے، جس کے بعد حفیظ شیخ کو جو ہے وہ پاکستان لایا گیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوئی اور مذاکرات کامیاب ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے ان سے، کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر کی جگہ ایک پیراشوٹر کو یا ایک ایسے شخص کو لانا کہ جس کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، اور اس کو وفاقی دارالحکومت کی انتہائی اہم نشست سے منتخب کرانا، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی 2018 میں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور اس سے پہلے جو نگران وزیر خزانہ تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور آئی ایم ایف سے ہمیں جو ہے وہ لون دینا پڑے گا۔ تو اب جب منتخب حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے وہ لون یا وہ قرض لینا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ جو مذاکرات اس سے پہلے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسد عمر صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اسد عمر صاحب نے بارہا وزیر اعظم عمران خان کو بعد میں، پہلے نہیں بعد میں، یہ کہا کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے۔ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ اسد عمر نے مذاکرات کا آغاز کیا، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر خزانہ اسد عمر کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور جب اس وقت اسد عمر سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ آپ کی جگہ کون نیا وزیر خزانہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہے اور مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور اس لیے وہ وزیر خزانہ ہوگا۔ یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں۔ اب آتے ہیں سینٹ الیکشن کی جانب کہ آخر حفیظ شیخ کو سینٹ الیکشن میں کیا مشکلات ہیں۔ حفیظ شیخ کو ان کی اپنی پارٹی، کیونکہ حفیظ شیخ نے ابھی باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حفیظ شیخ رکن نہیں ہیں، لیکن
اب جب وہ سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ رکن بھی ہے. کل ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا کہ حفیظ شیخ قومی اسمبلی اجلاس میں آئے جو اس سے پہلے آنا گوارا نہیں کرتے تھے, اور ارکان جو حکومتی ارکان قومی اسمبلی ہیں ان سے فرداً جا کر ان کے جو ان کی نشستیں ہیں ان پر ان سے ملاقات کی. اب جب یہ صورتحال ہے کہ آپ کو اپنی جیت کے لیے آپ کو جانا پڑ رہا ہے لوگوں کے پاس اور آپ کو ان سے ووٹ مانگنے پڑ رہے ہیں, تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جب آپ سے قومی اسمبلی کا کوئی رکن ملنا چاہتا تھا اس وقت تو آپ ان کو وقت نہیں دیتے تھے. ایون کہ جب حفیظ شیخ وزیر خزانہ نہیں تھے, مشیر خزانہ تھے, ان کو ابھی 6 ماہ کے لیے وزیر خزانہ نہیں بنایا تھا, اس وقت بھی ارکان قومی اسمبلی ان سے ملنے جاتے تو ان کو وقت نہیں ملتا تھا. اب یہ ساری صورتحال, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کئی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا, بھلے ہم کسی اور کو ووٹ دے دیں. اور یہی وجہ ہے کہ کیا اس حوالے سے خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی تھے پہلے اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, انہوں نے برملا ٹیلی ویژن چینلز پر کہا کہ میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا. اور ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف میں کئی لوگ ہیں جو حفیظ شیخ کو ووٹ نہ دینے کا کہہ چکے ہیں. یہ صورتحال جب سامنے آتی ہے تو ہم یقینی طور پر ہمارے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ ایک شخص کو جو کہ جس کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے اور اس کو آپ سینٹ کی سیٹ پر نامزد کر دیتے ہیں اور وہ الیکشن لڑتا ہے, اور پھر وہ یقینی طور پر یہ سارے معاملات جو ہیں پھر اس کے بعد آپ کو مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑے گا. یہاں ایک اور صورتحال ہے کہ جب ظہیر الدین بابر اعوان صاحب, بہت بڑا نام پاکستانی سیاست کا, پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا 80s میں وہ جماعت اسلامی یعنی اسلامی جمعیت طلبہ میں رہ چکے تھے, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. وہ اس وقت جو ہے وہ مشیر قانون بھی ہیں, پارلیمانی امور تھے پہلے, اس کے بعد مشیر قانون میں. لیکن یہ ساری صورتحالیں ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ لڑایا جائے گا, اور وہ بھی وفاقی دارالحکومت کی سیٹ سے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ٹکٹ جو ہے وہ حفیظ شیخ کو دے دیا گیا, اور ظہیر الدین بابر اعوان جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی سے ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 15-20 دنوں سے وہ بیک فٹ پہ تھے. کل جب سینٹ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جب رائے آئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا. لیکن اب کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ اس وجہ سے بھی آیا کہ وہ اس حکومتی قانونی ٹیم کا حصہ ہے جو حکومت کی جانب سے بنائی گئی ہے, اور کل وہ الیکشن کمیشن کی طرف گئے, الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی. تو یہ وہ یعنی کل منظر عام پہ ان کو بھی دل کے اندر ایک کسک ہے, دل کے اندر ان کے یقینی طور پر یہ بات ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سینٹ کے جو ٹکٹ ہے اسلام آباد سے وفاقی دارالحکومت سے ظہیر الدین بابر اعوان کو دیں گے, لیکن انہوں نے نہیں دیا. اب جو کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن میں یہ نہیں ہے کہ صرف حکومتی اراکین جو ہیں وہ ناراض ہیں. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کل کے الیکشن میں اپوزیشن کے اندر بھی بڑی ناراضگیاں ہیں. اپوزیشن کی جانب سے جو امیدوار جس کو سامنے لایا گیا ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور 11 جماعتیں ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس میں. تو اب جب 11 جماعتوں کے ان افراد کی وہ سوچ اس انداز سے نہیں ملتی کہ جس انداز سے پیپلز پارٹی کے لوگ تو ووٹ کریں گے, لیکن کیا معلوم کہ کون اس میں ووٹ نہ کرے. تو اپوزیشن کو بھی اس حوالے سے خطرہ لاحق ہے. لیکن کیونکہ اپوزیشن کی صفوں میں کل وزیر اعظم نے ہر اس رکن اسمبلی سے ملاقات کی ہے کہ جس کے بارے میں یہ رپورٹس تھی کہ جناب یہ اس نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا, تو ان سے فرداً وزیر اعظم نے ملاقاتیں کی ہیں, اور ملاقاتوں میں ان کو یہ یقین دلایا کہ آئندہ آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حل کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کل کے الیکشن میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو اور پاکستان کو آگے لے کر جائے ایسا شخص جو ہے وہ پاکستان کی کل ایوان سے منتخب ہو, اور اس کے اندر ایک پاکستانیت کا جذبہ ہو, اور وہ پاکستان کے بارے میں سوچے. تو کل دیکھیں گے. لیکن آج شام کو ہم آپ کو مزید جو اس حوالے سے جو بھی
ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے آپ کو ضرور اپنے ویلاگ کے ذریعے جو ہے وہ آگاہ کریں گے.